ونی ناول پارٹ 4۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے۔ ایکسکیوز می مسٹر ایکس وائی زی، پہلی بات یہ بچہ پورے 18 سال کا ہے، اور دوسری بات یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم جیسے بھی حل کریں۔ ہم آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کر رہے، بلکہ اب آپ زبردستی گھسے چلے آ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ جائیں اور جا کر کام کریں اپنا۔ وہ تلخی سے بولتی اسے پہلے والی شوخ اور چنچل لڑکی سے بالکل مختلف لگی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے پیچھے کھڑے ارحم کا بازو دبوچا اور اسے ساکت چھوڑے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ خوشی آپا دیکھیں، میں نے تو عالم انکل کو یہی کہا تھا کہ آپ کو میں نے اسی پراسرار لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھا تھا، قسم لے لیں اس کے علاوہ کوئی فالتو بات کی ہو تو۔ ارحم جو ہمیشہ اس کے غصے کی چٹکیوں میں اڑا دیتا، اب اس کا سنجیدہ انداز دیکھے تھوڑا سہم گیا۔ چلتے چلتے وہ اچانک نیچے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھے رونے لگی۔ خوشی آپا، آئی ایم سو سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ عالم انکل کو کچھ بھی نہیں بولوں گا، پرامس۔ ارحم بوکھلا کر اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ خوشبخت اس کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے روتے روتے ہنس دی۔ وہ پاگل یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر اس کا دل تو ویسے ہی بھرا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ خود بھی لا علم تھی۔ او شکر ہے آپ کو ہنسی تو آئی، میں تو ڈر ہی گیا تھا، اور نہ آپ کی پہلے کبھی ایسی ریئیکٹ کیا۔ ارحم روحان سے لہجے میں بولا تو وہ اس کے سر پر چپت لگا گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، بچپن سے اس کی نوک جھونک چلتی تھی، مگر ان کا رشتہ بھائی بہن سے بڑھ کر تھا۔ سب خاموشی سے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ انوشے کی آج بچت ہو گئی تھی کھانا بنانے سے، کیونکہ لنچ پہلے ہی بن چکا تھا اور اب وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سب کے چہرے کھانے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ سماما کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا لڑکا مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس نے آج ہی اس لڑکے کو دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ سماما ایک دم نگاہیں اٹھائیں تو انوشے نامحسوس انداز میں چہرے پر دوپٹے کا پلو گرا گئی۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے رہنے کے بعد دوبارہ نگاہیں جھکا گیا۔ لڑکی، اچھا سا کڑک دار چائے کا کعبہ بناؤ اور ہم سب کے لیے جلدی جلدی۔ سلیم سمرو نے کھانا ختم کرتے ہی اسے حکم صادر کیا۔ وہ پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ حکم ملتے ہی وہ کچن میں بھاگی۔ وہ چائے بناتے بناتے ماضی کے بھول بھلیوں میں کھو گئی۔ اسے یاد آیا جب صفوان چھٹیاں گزارنے کے لیے 1 ماہ سے پاکستان میں موجود تھا، اور ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا وقت گزارا۔ جب بھی وہ چائے بنانے لگتی وہ اسی وقت ٹوک دیتا، تمہیں بالکل بھی چائے بنانی نہیں آتی، جب تک یہاں ہوں تمہیں زبردست سی چائے بنانا سکھا کر ہی رہوں گا۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے ساس پین لے لیتا۔ آپ رہنے دیں صفوان، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، آپ ہمارے گھر کے مرد حضرات کبھی کچن میں نہیں جھانکتے آپ۔ وہ بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتی۔ ارے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد کچن کا کام نہیں کر سکتے؟ اس نے تیوری چڑھائی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کچن میں میرے ساتھ۔ وہ منمنائی اور اسی طرح سے اس کو دیکھتی رہی۔ اعلیٰ رسی وہ ہلکا سا سرخم کر گیا اس کے سامنے اور اعلیٰ رسی کو بلایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا اعلیٰ رسی؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی اور وہ اس کو اتنی دیر دیکھتا رہا۔ یہ ہم عرب امارات میں رہنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیوں بھئی، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں۔ ہلکی سی سیٹی کی دھن پر وہ یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ چائے ابل کر باہر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ لگتا ہے کسی بہت
اہم شخصیت کے بارے میں سوچا جا رہا تھا جو چائے کا بھی دھیان نہ رہا۔ طنزیہ لہجے پر وہ مڑی، یہ تو وہی لڑکا تھا جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسے ہی ٹکٹکی باندھے گور رہا تھا۔ آہا آپ کچھ چاہیے تھا تو آپ آواز دے دیتے، انوشے گڑبڑا کر پوچھ بیٹھی۔ نہیں کچھ نہیں، کیا دے سکتی ہو؟ کچھ بھی جو آپ کو چاہیے۔ تمہارے پاس کیا ہو سکتا ہے بھلا مرد مراد سمرو کو دینے کے لیے؟ تم تو خود بیچاری ہو، بنی میں آئی ہو، لڑکی کی عزت دو کوڑی کی ہوتی ہے، اور اوپر سے تمہاری شادی بھی کس سے ہوئی ہے جو خود اپنے لیے نہیں بول سکتا؟ تمہیں کیا سہارا دے گا؟ ہاں اگر تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ اچھی خاصی خوبصورت ہو، چچ زندگی برباد ہو گئی تمہاری۔ اس کی فضول گفتگو اور حوث ٹپکاتی آنکھوں سے انوشی کی جھرجھری سی آ گئی۔ وہ تو ایسی باتوں پر دوسروں کا منہ توڑ دیتی تھی، اس لیے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی اول پول بکنے کی، مگر یہ شخص تو سر چڑھ رہا تھا اور ایک دم اس کے اندر سر پھری۔ انوشی نے سر اٹھایا تھا، وہ پاس پڑا بیلر اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی، تبھی کونین نے وہاں انٹری دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو مراد؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ جو بھی کروں تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بہتر ہے ایسا نہ ہو دادا سائیں سے کہہ کر تمہاری رسی اور ٹائٹ کرا دوں۔ وہ بے خوفی سے بولتا اسے چڑھاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ مراد کے باہر آتے ہی دیوار کی اوٹ میں کھڑا شخص بھی دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ کونین نے مراد کی پشت دیکھتے دانت پیسے، کیا کہہ رہا تھا یہ مراد کا بچہ؟ اب وہ انوشے کی طرف پلٹی جو ابھی تک دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ یہاں سے چلا نہیں گیا۔ وہ دوبارہ کچن چائے کی طرف مگن ہوئی، عجیب بہکی بہکی سی باتیں کر رہا تھا، یہ کھوئی کھوئی سی بولی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے تو میں دیکھ لوں گی بھرجائی، آپ اس سے دور ہی رہنا، سارے خاندان میں یہی ایک فسادی ہے جس نے پورے خاندان میں فساد ڈالا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بھڑاس نکالی۔ ٹھیک ہے میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ بے دہانی میں سر ہلاگی اور پھر چائے کی طرف مگن ہوئی۔ سماما کو کچھ بے چینی محسوس ہو رہی تھی، وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہو۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوششیں کرنے لگا مگر بے سود۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا، اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے بچپن سے ہی ایسے خواب آتے تھے۔ اس کے والدین اسے لے کر جب شہر میں شفٹ ہوئے تھے تب وہ پورے گھر میں اکیلا ملازموں کے رحم و کرم پر رہتا تھا۔ اسے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہتا اور صبح ہوتے ہی اسی اسکول میں چلا جاتا۔ سارا دن ہوم ورک نہ کرنے اور ٹیسٹ یاد نہ کرنے پر اساتذہ سے پٹتا رہتا۔ نہ وہ کسی کو شکایت کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنا دکھ بتا سکتا تھا۔ وہ کبھی کسی سے دوستی نہ کر پایا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر چھپی بزدلی اور کمزوریوں کو جان گیا تو اس کا مذاق اڑائے گا۔ واحد یاور تھا جو زبردستی اس کا دوست بنا تھا۔ اس سے بات کرتے ہی وہ کچھ حد تک پرسکون نیند لے لیتا تھا، مگر اب کافی دن سے اس کا فون بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب حقائق کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ایک اور تبدیلی بھی تو آ چکی تھی جو اسے بے چین کرتی تھی، جانے انجانے میں ہی سہی، مگر اب کوئی جیتا جاگتا وجود اس کے ساتھ جڑ چکا تھا جسے جھٹلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ عالم صاحب اور ہاجرہ بیگم نے ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ باہر نہ آئی تو وہ دونوں دبے قدموں کچن کی طرف گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خوشی پیاز کاٹنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔
صاف لگ رہا تھا کہ یہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ ہاجرہ بیگم بے چینی سے عالم صاحب کو دیکھنے لگی تو وہ ان کو دلاسا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھاتے خود خوش بخت کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے بیٹھنے پر وہ چونکی پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنے آنسو کچھ اس طرح چھپا رہا تھا، وہ پیاز کے پانی میں اپنا غم بہا رہا تھا۔ وہ ازدی نہان ان کے سنجیدگی سے چیر پڑنے پر وہ زور زور سے روتی ہوئی ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں اتنے آنسو گر رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں زور زور سے روں اور بس نہیں چل رہا۔ وہ روتے روتے بولی۔ اس کے بابا اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس کے بچپنے پر وہ اداسی سے مسکرا دیے اور ان کی بیٹی یہ کس راہ پر چل پڑی تھی۔ اس کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہوئی تھی، اب اس نوجوان کی بے رخی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو اس بات کو محض اس کی غیر سنجیدگی گردانتے رہے، مگر معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ شکر ہے اس کی ماں صوفے پر جا بیٹھی تھی، ورنہ یہ غم کیسے برداشت کر پاتی۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپکتے ہوئے گہری سوچوں میں گم تھے اور وہ سسکتی رہی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ کس طرح ختم کریں ان سے دل کا رشتہ، جن سے ملنے کی سوچیں بھی تو دنیا بھول جاتے ہیں۔ انوشے کچن میں کھانا بنانے میں الجھی تھی۔ صد شکر کہ یہاں کی خواتین اچھی تھیں جو وقفے وقفے سے کچن میں جھانک کر اس کی مدد کر رہی تھیں، ورنہ تو وہ ہمیشہ حویلی میں محض وقت گزاری کے لیے کچن میں جاتی تھی اور کام کرتی تھی، لیکن اٹکیلیاں کیا کرتی تھی کچن میں، کبھی کسی ہانڈی میں چمچہ ہلا دیا تو کبھی کسی میں۔ اسے کیا معلوم تھا یہ وقت بھی آئے گا اس پر۔ کونین نے کچن میں جھانکا۔ بھرجائی جلدی جلدی کام ختم کریں، دادا سائیں آ گئے ہیں، ابھی شور مچائیں گے۔ کھانا بن گیا ہے کیا؟ اس کی آواز پر انوشے ہڑبڑا کر مڑی اور اس کی طرف دیکھتی ہنسنے لگی۔ میرے چہرے پر کیا لطیفہ لکھا ہوا ہے جو آپ ہنس رہی ہیں؟ کونین نے گھورا تو وہ بامشکل سنجیدگی اختیار کرتی آگے بڑھ کر اس کے سر پر پتے جھاڑنے لگی۔ او یہ بات تھا، بس یار بھرجائی مجھ غریب کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، وہ مصنوعی افسردگی سے بولی۔ تمہارا بہت شکریہ کونین، لیکن تم میرے لیے خود کو مشکل میں مت ڈالا کرو، یہ نہ ہو کہ دادا سائیں تمہارے لیے اور مشکلات پیدا کر دیں۔ انوشے نم لہجے میں بولی۔ اوہو یار بھرجائی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آخر آپ کو ایک انقلاب لانے کے لیے چنی گئی ہیں۔ کونین نے اسے تھپکا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انقلاب؟ میں کچھ سمجھی نہیں کونین، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی سوالیہ نگاہوں پر کونین گڑبڑا گئی۔ ارے میں تو مزاح کر رہی تھی، چلیں جلدی کریں۔ تبھی ملازمہ بھی کھانا کھانے کا پیغام لے آئی تو انوشے نے کھانے کی میز پر سب موجود تھے، وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی جہاں ملازمہ کھڑی ہوتی تھی۔ تمہارے گھر والے تو بہت ہی بے غیرت نکلا، اپنا یتیم بچی کو وانی کر دیا۔ چچ چچ چچ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ سلیم سمرو مصنوعی افسوس کرنے لگا۔ سب نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اور وہاں تمہارا چچا دوائیاں لایا تھا، چونچلے دکھاتا ہے، سب سے بڑا بے غیرت تو وہی ہے، پہلے بھتیجی کو بھیجے، خیال نہ آیا اب تڑپتا ہے۔ وہ کہکا لگا اٹھے اور باقی سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خبردار، اگر میرے چچا کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو۔ وہ حیرانگی سے جب دیکھ رہے تھے، وہ طیش میں انگشت شہادت اٹھاتی انہیں وارن کر گئی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر میز پر موجود سب لوگوں کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ ان کو حیرانگی اس بات کی ہوئی، تو کیا کر لے گا تم؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، وہ اس سے زیادہ سختی سے بولے اور اس لڑکی کو دیکھا۔ توبہ، جو ڈھیر سارا کھانا بنواتے ہیں نا مجھ سے، اس میں چوہے مارنے والی دوا ملا دوں گی، پھر سکون میں آ جائیں گے سب۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی جو وہ دو بدو جواب دینے لگی تھی، اور سب
ایک ساتھ یکٹک دیکھنے لگے۔ کونین کے گلے میں نوالہ اٹک گیا، جبکہ سمامہ نے دنگ نظروں سے اس کی پڑ پڑ چلتی زبان دیکھی۔ سلیم سمرو کچھ لمحے کے لیے تو نہ بول سکے، پھر یکدم ان کا غصہ عود کر گیا۔ اور تمہاری یہ ہمت کہ تم ہم کو دھمکی دیتا ہے، اب تم سے کھانا نہیں بنائے گا بلکہ ہمارا استبل سنبھالے گا۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ اندر ہی اندر وہ اس سے خائف ہو گئے تھے، کہیں سچ میں وہ کھانے میں زہر ملا نہ دے اور انہیں ابدی نیند نہ سلا دے۔ سلیم سمرو بہت ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کو استبل میں لے کر جاؤ اور وہاں کا ڈیوٹی انجام دینے والوں کا چھٹی کر دو۔ ان کے حکم پر ملازمہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ سمامہ نے بے ساختہ پہلو بدلا اور اس کی بے چینی محسوس کرتے کونین مسکراہٹ دبا گئی اور وہ اپنے ادا کو دیکھنے لگی۔ شبانہ نے بغور اپنے بیٹے کی بے چینی اور اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے اس لڑکی میں۔ وہ عام ونی میں آئی لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو رو رو کر گزارا کرتی۔ وہ آج ہی کھانے کے لیے باہر آئی تھی، زیادہ تر کمرے میں ہی عبادات میں مشغول رہتی، تبھی انہیں اس لڑکی سے بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب انہیں اپنے بیٹے سے دوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف انوشے اتنا بڑا استبل دیکھتی چکرا کر رہ گئی۔ گھوڑے بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ اسے اب ابکیاں آنے لگیں۔ وہ تو محض شوقیہ طور پر سہراب ادا کے گھوڑوں پر سواری کیا کرتی تھی۔ وہ لاکھ اس بات پر جلتے کٹتے مگر اس کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ان کی صفائی کرنے کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھرجائی، کیا آپ سچ میں کھانے میں چوہے مار دوائی ملا سکتی ہیں؟ کونین کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف گھومی۔ زیادہ تنگ کیا گیا مجھے تو ہو سکتا ہے ایسا بھی کر جاؤں۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ بھرجائی پلیز مجھے بتا دیجیے گا، میں تو آپ کی پیاری سی دوست ہوں نا۔ وہ منمنائی اور ساتھ قہقہ لگا کر ہنس دی۔ اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھتے ہی وہ قہقہ لگا اٹھی۔ عفان کو کافی دنوں سے حویلی والوں کی حالت مشغول لگ رہی تھی۔ اس کی انوشے سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ جب بھی اس کی بابت سوال کرتا سب آئیں بائیں شائیں کر جاتے۔ ایسی صورتحال میں ایک ہی شخص اسے سب بتا سکتا تھا اور وہ تھی نیہا۔ پوری خاندان میں سب سے چھوٹی اور ناسمجھ تھی، تبھی ہر کوئی اس سے کام نکلوا لیتا تھا۔ اس نے نمبر ملایا تو دوسری ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ السلام علیکم ادا، کیسے ہیں آپ؟ وہ خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی۔ الحمدللہ گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ آپ کیسی ہو؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ جواباً وہ نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ ادا، آپ کی گڑیا میری انو سے بات کرواؤ۔ انو، اس نے محتاط انداز میں کہا، جس پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ادا، وہ تو جھجک کر بولنے لگی۔ وہ جھجکی اور آگے سے خاموشی پھر سے چھا گئی۔ کیا وہ تو پلیز بتاؤ نا گڑیا، میری انو سے بات کراؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ادا، وہ ٹھیک ہے، اس نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اتنے دنوں سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تو پھر وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا اور اسی لیے وہ اس سے بات کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ گڑیا، اسے ونی کر دیا گیا تھا، اب 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ اس کے تفصیل بتانے پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ کچھ نہ یاد آیا تھا اسے کہ وہ کیسی ہوگی اور کس حالت میں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ سوچ میں گم ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ونی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے دادا سائیں کو فون ملایا۔
ان کے اٹینڈ کرتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے نم لہجے پر وہ بونچا کر رہ گئے، یعنی اس کو معلوم ہو ہی گیا تھا۔ وہ اسے جواب دینے کے لیے ہمت ماں کرنے لگے۔ انہوں نے اسے قسمیں دے کر روکا تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس کی اذیت محسوس کرتے ہوئے دادا سائیں کی بھی آنکھیں بہنے لگیں۔ وہ بمشکل خود کو انوشے کی یادوں سے نکالتے تھے، پھر بات وہی آ جاتی۔ کس نے بتایا ہے اسے؟ سہراب نے سب لڑکیوں کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ سب کی نگاہیں بے ساختہ نیا کی طرف اٹھیں تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ بار بار انو سے بات کروانے کا کہہ رہے تھے، پھر میں کیا کرتی؟ اس نے منہ بسورا۔ تم تو عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سب بتا دیا۔ شیردل نے اسے دیکھتے دانت پیسے تو وہ رونے لگی۔ شٹ اپ شیردل، تم اپنی زبان بند رکھو۔ سہراب کو اپنی بہن کے ساتھ اس کا لہجہ پسند نہ آیا تو ٹوک گیا۔ ادا، اب کیا ہوگا؟ وہ سہمی ہوئی سی بولی۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا گڑیا، اللہ سب خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وریشا نے اسے خود سے لگا کر تسلی دی تو سہراب نے پرسکون سانس لیا۔ وہ اس کا خوف ختم کرنا چاہتی تھی۔ عالم صاحب نے فون کی سکرین پر چمکتے ہوئے نام کو دیکھتے فوراً کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام، انہوں نے خوشگوار لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور تمہاری بھتیجی بھی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ دوسری طرف کی بات سنتے ہی وہ ہنس دیے۔ بہت شرارتی ہو گئی ہے، تم آؤ گے تو دیکھنا اس معصوم بچی کو، اور ہاں اس کی تو کیا بتاؤں تمہیں، تم بالکل ٹھیک کہتے تھے، وہ بہت ہی اکھڑ دماغ ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے، لیکن مجال ہے کہ کسی سے بنائی ہو، سارے محلے والے دور بھاگتے ہیں اس سے۔ اب تو خوش بخت تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ بھی منہ پھیلائے بیٹھی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ لگتا ہے تمہارے خاندان میں سارے ہی ایسے ہیں، اکھڑ مزاج، تم بھی تو ایسے ہی تھے، ابھی کچھ بہتر ہوئے ہو۔ وہ پھر سے ہنس دیے۔ دونوں آپس میں بہت ساری باتیں کرنے لگے۔ ان کی اپنے جگری دوست سے ایسے ہی لمبی اور بے فکر گفتگو ہوتی تھی، پھر انہیں ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہتا تھا۔ سماما حویلی پہنچا تو وہاں بونچال آیا ہوا تھا۔ کونین بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ادا ادا ادا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حویلی کی پچھلی طرف اشارہ کیا۔ اور کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کی پچھلی طرف گئی۔ اس نے کونین کو حوالہ دیا۔ وہ برجھائی بھورے رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو گئی ہیں، اب وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ سماما اس کی طرف بھاگتا ہوا، اس کے بتانے پر سماما کنگ رہ گیا۔ چلیے نا ادا، گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں ہے۔ کونین کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم ہوش میں آتے بھاگا۔ اس نے استبل کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں پاس ہی بھورا گھوڑا نظر آیا جو گول گول گھوم رہا تھا، اور اس کے اوپر انوشے چپکی ہوئی تھی۔ انوشے کی حالت دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تر آئی، جسے وہ جلدی سے چھپا گیا۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچا تو گھوڑے اسے دیکھتے ہی رک گیا۔ وہ اجنبی لوگوں سے خار کھاتا تھا، مگر سماما سے کافی مانوس تھا، تبھی اس کے سر سہلانے پر وہ نیچے ہو گیا۔ اتر آئیں اب آپ، کس نے کہا تھا اس کے اوپر چڑھنے پر؟ اس نے ہنوز گھوڑے کی پشت سے چپکی انوشے کو پکارا۔ وہ جھٹ سے چہرہ اوپر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر وہ یکدم سنجیدہ ہوتے رخ موڑ گیا۔ میں زندہ ہوں، ابھی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جس رفتار سے گھوڑا گھوم رہا تھا۔
اسے لگا تھا کہ اس دار فانی سے کوچ کر جائے گی، آج تو وہ زندہ بچ گئی ہیں۔ اگر آئندہ ایسے ماہر گھوڑ سوار بننے کی کوشش کی تو ضرور ایک آدھی پسلی پسلی تڑوا لیں گی آپ۔ اس نے تنبیہ کی تو وہ نحوست سے سر جھٹک گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے گھوڑے بھی آپ لوگوں جیسے سڑیل ہوں گے، ہمارے تو ہماری طرح بہت ہی سیدھے ہیں۔ اس نے اسی کے منہ پر ان کے خاندان کی برائی کی تھی۔ سماما کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ادا، منہ بند کر لیں ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ ہا ہا ہا۔ کونین جو تب سے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی، مسکراتی ہوئی آگے آئی اور عروشے کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ سماما جلدی سے سنجیدہ ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ اف یار، میرا تو ابھی تک سر گھوم رہا ہے۔ انوشے اپنے چکراتے سر کو بمشکل تھامتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ سماما رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ذہن میں آج کا واقعہ گھوم گیا۔ اسے انوشے کا ہونک پن یاد آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اب اسے ڈراؤنے خواب نہیں آتے تھے کیونکہ اس کی سوچوں پر اور قبضہ جمانے لگا تھا جس کو وہ چپکے چپکے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے رنگ ٹون پر فون اٹھایا تو یاور کے بے شمار میسیجز تھے۔ کمینے، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ سہی، تیری ہڈیوں کا میں سرما بنا دوں گا۔ یاور نے دوسری طرف سے آواز میں ایسے دھمکی امیز پیغامات پڑھتا قہقہ لگا گیا۔ عالم صاحب خوشی کو اداس دیکھتے اس کے لیے بھٹورے لانے کا سوچتے باہر نکل آئے۔ تبھی ان کا فون بجنے لگا۔ وہ حیرت سے نمبر دیکھتے کان کے ساتھ لگا گئے۔ دوسری طرف کی بات سنتے وہ پیشانی مسلنے لگے۔ اوکے اوکے، تم فکر مت کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ تسلی دے کر فون بند کرتے جیب میں ڈالتے آگے بڑھے۔ وہ گھر سے نکلتا دکھائی دیا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ اور ان کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا تو ان کی شدت گریا سے سرخ آنکھیں دیکھتے ہی لب پیچ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وعلیکم السلام، جی انکل میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کافی دن سے آپ کو کھانے پر مدعو کرنا چاہ رہا تھا مگر آپ میرے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ اب لنچ ٹائم ہو رہا ہے تو آپ میرے ساتھ گھر چلو، مجھے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے، انہوں نے اس سے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس نے معذرت کرنا چاہی مگر وہ پہلے ہی بول پڑے۔ دیکھو بیٹا، اب منع مت کرنا، آپ کی آنٹی خوش ہوں گی آپ کو دیکھ کر، اور ہم نے کھانے میں ایسا کچھ نہیں ملایا جو آپ کھانے کے لیے نہیں آ رہے۔ ایک بزرگ کو ایسے شرمندہ کرنا اسے اچھا نہ لگا تو وہ بیزاری سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ان کا گھر بس باہر سے ہی دیکھا تھا، اب اندر داخل ہو کر معلوم ہوا وہ چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر تھا۔ صحن میں ایک طرف چھوٹا سا لان بنایا گیا تھا جس میں کیاریاں بنا کر پودینہ، گاجر، مولی، ہری مرچ اور ٹماٹر وغیرہ لگائے گئے تھے۔ وہ حیرت سے شہر میں نفاست سے لگائے گئے پودے دیکھنے لگا جو کسی گاؤں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ تمہاری آنٹی نے لگائے ہیں، وہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی تو اس کو دیسی چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں اور ساتھ ہماری بھی موج ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے ہوئے خود ہی بتانے لگے تو وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ الٹ پلٹ تھا۔ سیاہ رنگ کے صوفے تھے جس کے آف وائٹ کشن نیچے پڑے تھے۔ میز پر رکھے ڈبے میں سے پاپ کارن باہر بکھرے ہوئے تھے اور LLD پر چلتے پسوڑی نے پورے لاؤنج تباہی مچائی ہوئی تھی۔ عالم صاحب شرمندگی محسوس کرتے جلدی جلدی سب کچھ درست کرنے لگے۔ انہیں کیا معلوم تھا خوشبخت صاحبہ جو چند لمحوں پہلے یہاں شرافت سے لیٹی ہوئی تھیں وہ ایسی تباہی مچائیں گی کہ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح سیر سپاٹے پر نکلی ہوئی تھی جس پر اس نے آزادی نصیب ہوتے ہی ادم مچا دیا تھا۔ انہوں نے بمشکل جگہ درست کرتے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود ساتھ والے گھر سے ہاجرہ بیگم کو بلانے چلے گئے۔ وہ بیزاری سے بیٹھا پاؤں جھلاتے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔
جب کچن سے خوشبخت نکلی، اس کے ہاتھ میں کافی کا گرم گرم بھاپ اڑتا ہوا مگ تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر صوفے پر پڑی، وہ کڑے تیور لیے اسے گھورنے لگی، جس پر وہ خواہ اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شکایت لگانے آئے ہو؟ تمہیں تو میں اچھی طرح بتاتی ہوں، میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی کام بگاڑو گے؟ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، ورنہ یہ گرما گرم کافی تمہارے اوپر پھینک دوں گی۔